السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی اور بیماریوں میں شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ دینیات میں 5 سبجیکٹس ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا سبجیکٹ قرآن تھا، تو آئیے ہم قرآن ہی سے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے قاعدہ، اس میں لکھا ہے جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے سب سے پہلے میں قرآن سیکھنا بہت ضروری ہے، تو قرآن سیکھنے کو ہم قاعدہ کہتے ہیں۔ نیچے کچھ حدیثیں دی گئی ہیں، اگر آپ کو اردو پڑھنی نہیں آتی ہے تو سائڈ میں انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی ہمارے لیے قرآن سیکھنا بہت ضروری ہے، اور جب ہم سیکھ جائیں تو اس کو سکھانا بھی۔ دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ دیکھیے ایک حرف ہم پڑھتے ہیں، ہم قرآن آدھا پارہ بھی پڑھتے ہیں، 2 ورقے بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں کتنے سارے الفاظ آ جاتے ہیں۔ تو ہر ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کو قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ تو دیکھیے اس میں لکھا ہے کہ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کو قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، اور اسے دونوں جہاں کی زندگی کی کامیابی کا معیار بنایا گیا ہے، لہٰذا اس کو سیکھنا معیار یعنی ذریعہ، لہٰذا اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بڑی عبادت ہے، اور بڑے اجر و ثواب اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن کریم پڑھنا سیکھے اور اس کو صحیح پڑھنے کی پوری کوشش کرے۔ تو دیکھیں یہ آ گیا ہے حروف تہجی۔ حروف تہجی یعنی جیسے ہم انگلش سیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے الفابیٹس یاد کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم عربی پڑھنے کے لیے حروف تہجی پڑھنا سیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن پڑھنے کے لیے ان حرف کو سیکھنا اور یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ہم حروف تہجی یاد کرتے ہیں۔ الف، آپ میرے ساتھ ساتھ یاد بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان سا ہے، آپ اسے کچھ ہی دیر میں یاد بھی کر سکتے ہیں۔ پڑھیے الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا۔ یہ دیکھیے کچھ حرف بالکل حلق سے نکالے جاتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے، ہا، خا، دال، زا، را، زا، سین، شین، صاد، ضا، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، قاف حلق سے پڑھا جائے گا، یہ قاف، کاف، یہ ہلکے سے پڑھا جائے گا، کاف، جو کبوتر والا کا ہوتا ہے وہ والا کاف، کاف، لام، لام یعنی لا، میم، نون، واو، ہا، یہ ہا نارمل ہلکے سے پڑھا جائے گا، ہا، عین، حمزہ، یا۔ آپ ان حرفوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کی بھی کوشش کریں۔ اب دوسرا سبجیکٹ ہے حدیث۔ حدیث میں سب سے پہلے دعا و سنت آ جاتی ہے، تو دعا و سنت میں دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ تو اس میں دعائیں اور سنتیں سکھائی جائیں گی۔ تو اس کی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت زندہ کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ، میں ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت زندہ کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جاننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں، سنتوں اور آداب کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، یعنی ہر شخص پر ضروری ہے۔ ان دعاؤں اور سنتوں پر عمل کرنے سے آخرت کا ثواب اور کامیابی ملنا تو یقینی ہی ہے، ساتھ ہی دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور مصیبتوں اور آفتوں سے حفاظت ہوتی ہے، سکھ اور چین نصیب ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی دعا ہے کھانے سے پہلے کی دعا۔ سبق نمبر 1، کھانے سے پہلے کی دعا۔ یہ حدیث کے ساتھ دی ہوئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں، سونے میں اور رات گزارنے میں شریک نہ ہو، اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اور کھانے کے وقت کہے بسم اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ یعنی ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ یعنی میں اللہ کا نام لے کر شروع کرتی ہوں، اور انشاءاللہ جب ہم بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں برکت بھی ہوگی اور انشاءاللہ وہ کام صحیح بھی ہوگا۔ اب دیکھیں سبق نمبر 2، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا بھول جائیں تو کھانے کے بیچ میں کیا پڑھیں۔ اس کی حدیث ہے، حضرت امیہ بن مخشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، دیکھیں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ سائڈ میں انگلش میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خود سے پڑھ کر سمجھنا بھی اچھا ہوتا ہے، وہ اور اچھے سے سمجھ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں لکھا ہوا ہے، حضرت امیہ بن مخشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھاتا ہوا دیکھا، اس نے بسم اللہ شروع میں نہیں پڑھی تھی، جب آخری لقمے میں اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب اس نے بسم اللہ پڑھا تو شیطان نے جو کچھ کھایا سب اگل دیا۔